مسجد ٹیپو پنی منڈپ میسور کے نام سے ایک بیت المال کا قیام ہوا ہے. یہ کس لیے بنایا گیا ہے اس کی تفصیل آپ کو میں سرسری الفاظ میں بتا دوں. معزز حاضرین اکرام، ہمارے مولانا ظہیر احمد صاحب کے ہاتھوں وراج پیٹ کے پاس امتی نامی ایک گاؤں ہے جس میں ایک مسجد تعمیر ہوئی. پرانی مسجد تھی، اسے شہید کر کے نئی مسجد تعمیر کروانے کے لیے ہم ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. مسجد تو اللہ کے فضل سے تعمیر ہو گئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وراج پیٹ کی جماعت اور امتی کی جماعت میں یہ قسم کا قتل ہو گیا. کسی وجوہات کی بنا پر پولیس میں کیس چلا گیا. اس کے بعد حالات سے ہمیں آگاہی ہوئی. عبدالعزیز چاند صاحب سیکریٹری خاکم شاہ مسجد کے، انہوں نے بھی ہم سے بات کی فون پر اور وہاں جانے کے لیے کہا. تو ہم اور ہمارے اسپیشل پوائنٹ کے منور بھائی اسد اللہ، ہمارے مرحوم دوست سید رحمت اللہ صاحب کو ساتھ لے کر جمعرات کے دن ہم نے ان کو بتا دیا کہ جمعہ کی نماز کو ہم آ رہے ہیں. آپ وراج پیٹ کی جماعت والے بھی امتی کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں حاضر ہوں، ہم بھی انشاءاللہ وہاں رہیں گے. بات چیت کر کے معاملے کا حل نکالا جائے گا. تو ہم جمعہ کے دن وہاں پہنچے، دونوں طرفین کو بات چیت کی. اللہ کے فضل و کرم سے میل ملاپ ہو گیا، بھائی چارگی قائم ہو گئی. تو وراج پیٹ کی جماعت کے ایک بزرگ ساتھی نے ہمیں بتایا آپ یہاں تک آ کر مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. چکمگلور ضلع میں ینگار پورا نامی ایک گاؤں ہے جہاں پر 80 پر 5 مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، مرتد ہو گئی. آپ وہاں بھی جائیے، مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کیجئے اور وہاں کے حالات دریافت کیجئے. تو ہم نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ضرور جائیں گے. اس کے بعد میں ہمیں معلوم ہوا علماء کرام کی تحقیق کے مطابق 8.25 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج ہندوستان میں مرتد ہو گئی، غیروں کے ساتھ چلی گئی. ہم نے یہ غیر قوم کا ایک ویڈیو دیکھا، وہ یہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تم اپنی بچیوں کی حفاظت کر لو. اس کے سروے کے مطابق اس نے بتایا کہ 10 لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ورگلا گیا ہے اور انہیں مرتد بنا دیا گیا ہے، اسلام سے ہٹا دیا گیا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ مسلمان؟ اس کا کہنا یہ تھا. اسی درد کو لے کر ہم نے جمعہ کی نماز میں آج سے 4 جمعہ پہلے اعلان کیا تھا. جو جمعہ کل چلی گئی ہے اس جمعہ میں بھی حضرت سلام پھیرتے ہی ہم نے اٹھ کھڑے ہو کر آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کثیر تعداد میں مسجد ٹیپو میں اتوار کے روز 8 بجے پہنچے، حاضر رہے. ہم حالات سے آگاہی کریں گے. یہ بیت المال جو ہم نے شروعات کیا ہے کمیٹی کی جانب سے، مسجد کی کمیٹی کی جانب سے، اس میں ہم اور ہمارا سرمایہ لگا کر محلے میں تقریباً 1000 چلر مکانات ہیں. یہ تمام یہاں پر گھرے گھر جا کر ہر مہینہ چندہ وصولی کر کے انشاءاللہ جو غریب اور مستحق بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کے رشتے آئے ہوئے ہی ماں باپ شادی کرنے سے قاصر رہی، ایسی بچیوں کا نکاح مسجد کی کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ کروایا جائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم سو رہی ہے. کہاں ہے بیداری ہماری قوم میں؟ کتنا اعلان کیا گیا، کتنے مکانات ہیں. معزز حاضرین اکرام، بڑے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج
शहर मैसूर में भी ये बीमारी फैली हुई है, बेंगलुरु में फैली हुई है। हमारे गुलजार भाई ने एक वीडियो दिखाया, गैर कौम के साथ बुर्के में एक लड़की, हमारी मुसलमान लड़की आई हुई है। उसे चंद लड़कों ने पकड़कर पूछा तो वो उनके साथ जिद से कह रही है कि मैं इसके साथ आई हूं, मैं इसी के साथ जाऊंगी जिंदगी में। हाज़िरीन किराम, अल्लाह ताला ने आज हम सबको अच्छा रखा है, नवाजा है, सेहत तंदुरुस्ती दी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। क्या आप आपने नहीं देखा, रात में सुनामी आ गई, सुबह में फकीर हो गए, कितने मालदार फकीर हो गए। तुर्की का जलजला, मुल्क शाम का जलजला, करोड़पति सुबह को भीख मांग रहा है, खाने के लिए मोहताज है। अल्लाह से डरिए, आप अपने दोस्त अहबाब से भी कहिए, कौम का दर्द रखिए। मैं कमा लिया, मेरा घर बार अच्छा हो गया, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, मैं मजे में हूँ, कमा लेकर खा लेकर, मुझे कौम की क्या फिक्र, दुनिया की क्या फिक्र। और हाज़िरीन किराम, कहाँ है हमारे वो मुसलमान जो जज्बा रखते थे? गांव में मुसलमानों का एक मकान हुआ करता था, पूरे कौम के मसले मसाइल, वहां के फैसले मुसलमान के घर में हुआ करते थे। ऐसी कौम हमारी, आज हमारी कौम को क्या हो गया है? हमें इसी ताल्लुक से बैतुल माल का जो क़याम किया गया है, गरीब बच्चियों की शादी ब्याह के लिए, इंशाअल्लाह तफसील से इंशाअल्लाह हमारे मौलाना ज़हीद साहब माज़रत चाहते हुए आज उनको क्लास है सिद्दीक़ा मदरसे में। पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप आए, अपने ख्यालों का इज़हार करें। शब्बीर साहब ने जो बात कही, वाक़ईतन ये मक़ासिद तो बहुत बड़े हैं। इसकी फ़िक्र तो इस वक्त में सारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह की जा रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा वक्त है कि ये आग हर महल्ले तक पहुंची हुई है और हर महल्ले में इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि हालात संगीन है। सिर्फ मसला माल की हद तक ही नहीं है, बल्कि हमारे अकाइद पर भी डाका डाला जा रहा है, हमारे ईमान पर भी डाका डाला जा रहा है, हमारे अखलाक पर भी डाका डाला जा रहा है। मिलजुल कर सारे मुसलमानों को इस वक्त पूरे कौम की पूरे तौर पर हमें अपनी शरीयत की और अपने ईमान की, अपने बच्चों की, सबकी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मसाला है। जो बातें शब्बीर साहब ने कही हैं वो सब जानते हैं। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये इर्तिदाद का फितना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये दुनिया है। हम एक दौर था, शायद 10, 15, 20, 25 साल पहले कभी कभी कोई सुनता था कि कोई मुसलमान मुर्तद हो गया, नाउज़ु बिल्लाह, ये तसव्वुर में भी नहीं था। और इस वक्त हालात इतने एकदम बिगड़े हुए हैं कि इर्तिदाद का फितना आम होता जा रहा है, और उसमें बिलखुसूस जो है लड़कियों का जो मसला है, बच्चियों का जो मसला है, हालांकि ये हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है और इनकी हिफाजत तो हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ वजूहात इसके अंदर माली वजह ही नहीं है, बल्कि अगर गौर किया जाए तो सोशल मीडिया का इसमें सबसे बड़ा दखल है। बच्चियों के अखलाक पर तवज्जो न देना, जिसकी सबसे बड़ी वजह बन सकती है। ख़ास तौर पर कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्चियाँ, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ, कि इनके अंदर दीनी बेदारी भी हमें पैदा करनी है। और साथ साथ में ये भी एक वसीला है, जैसे बैतुल माल का क़ियाम अमल में आया, और फिर जहाँ गरीब बच्चियों की शादियाँ नहीं होती हैं उसकी फ़िक्र की जाए। और उसके लिए जैसे शब्बीर साहब ने कहा कि ये हमारी तादाद, खैर जज्बात तो सबके अंदर है, अकेले ही चले जानिब मंजिल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आगे चलते चलते कारवां बनाएंगे इस काफिले को,
یہ اللہ پاک الحمدللہ اپنے فضل و کرم سے خدا ہمیں پہنچائیں گے۔ جذبات تھوڑے ہی لوگوں کے اندر ہوں، لیکن اس کام کے لیے پورے محلے والوں کو میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چل پھر کر محنت کر کے اکٹھا کیا جائے اور سارے محلے کے ہر فرد کو اس پر توجہ دلائی جائے، اور ہر محلے کے اندر بھی یہ کام ہو، صرف بلکہ محلے کے اعتبار سے اس کے بجائے ٹیپو حلقہ ہے، مثال کے طور پر ٹیپو حلقے سے ہی یہ کام شروع کیا جائے کہ پورے حلقے کے سارے ذمہ داروں کو اکٹھا کیا جائے اور اس پر ایک صحیح گفتگو ہو اور اس پر صحیح کوشش ہو، سب کی رائے لی جائے اور اسے میدان میں اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حالات تو سب کے سامنے اس وقت میں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 8-10 لاکھ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ارتداد کی طرف جو ہے بچیاں، بچے، نوجوان بچے، یہ سب جو ہے ان کا رجحان، بلکہ اسلام سے نفرت پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں صرف 8-10 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت میں جو سوشل میڈیا جو کام کر رہا ہے اور یہ ان لوگوں کی محنت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری غفلت اور ان لوگوں کی کوشش، اور یہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے، یہاں پر آدمی خاموش بیٹھ کر صرف دعا کرتا رہے گا، مسائل حل ہوں گے نہیں۔ وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ دنیا ہے جہاں جو کوشش کرتا ہے وہ نتیجہ مل جاتا ہے، اور ان لوگوں نے واقعتاً اس پر بڑی محنتیں کی ہیں، بلکہ 60-70 سال سے ان کی یہ کوششیں چلی ہیں، یہ یہاں اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں، بلکہ ساری دنیا کے اندر تو سینکڑوں برس سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے قلوب سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالا جائے اور ان کے دل سے ایمان کو نکالا جائے، اور اس کے لیے ساری کوششیں کی گئی، اور وہ الحمدللہ ایسے اور اللہ معاف فرمائے، وہ لوگ تو ایسے محنت کر رہے ہیں کہ دن رات اس کے اندر لگے ہوئے، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے، کاہلی میں ہیں، سستی کے اندر ہیں، جاننے کے باوجود بھی جیسے ایک دم بے فکری کا عالم ہے۔ اس لیے میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، حضرت والا انشاءاللہ وہ اصل خطاب بھی فرمائیں گے، حالات بھی آپ کے سامنے سنائیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ سب جو یہاں پر عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں سب ان حالات سے مجھ سے بہتر واقف ہیں، لیکن اس کے لیے کام کیسا کیا جائے، اس کے لیے محنت کیسی کی جائے، اور اس کے لیے اسباب و وسائل کیا ہونی چاہیے، یہ اصل فکر ہو، اور زیادہ سے زیادہ میدانی محنت ہو، میدانی کام ہو، اور اس کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ لگا کر فکر کریں، کیونکہ یہ واقعتاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، یہ فریضہ ہے ہمارا، یہ صرف مسئلہ شادی کے حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اگر ہم نے اس وقت میں کوشش نہ کی تو بعید نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے بادل ہم پر، جو ہر طرف عذاب کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ نہ کرے وہ عذاب کے بادل برس پڑے، وہ اس وقت امت پر ایسے حالات ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب تو شروع کر دیا گیا، شروع کریں، لیکن پھر ساتھ میں جو اس کی فکر کے لیے کوئی ایسا وقت متعین کر کے میدانی محنت کر کے سارے محلے والوں کو، بلکہ سارے حلقے والوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی فکر دلائی جائے، اور سارے علماء کو بھی بلایا جائے اور عمائدین کو بھی بلایا جائے، اور سب کو اس کا احساس دلایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد، عمائدین محلہ، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ملت کی فکروں کو لے کر ہم یہاں جمع ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ملت کے مسائل اور ان مسائل کے حل کے لیے آپس میں جڑ کر بیٹھنا، مشورہ کرنا،
ایک بہت بڑا کام ہے اور وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ ملت کے بے شمار مسائل ہیں، ہم سارے مسائل کو بیک وقت پورا کرنے کی اور حل کرنے کی اگر کوشش میں جڑ جاتے ہیں تو پھر آدمی تھک کر جو ہے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ لیا جائے، پھر اس پر کام شروع کیا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے بھی پیدا فرماتے ہیں اور اس کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں، اور وہ سارے مسائل کو نمٹانے کی، حل کرنے کی کوشش اس کے اندر جو ہے، ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو بیت المال کا جو مسئلہ ہے، یہ بیت المال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے، بلکہ خلفائے راشدین کے دور سے چلا ہوا آیا ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا لوگوں کا جو مال ہے، جو اثاثہ ہے، وہ ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا جسے بیت المال کہتے ہیں، اور وہیں سے لوگوں کی ضرورتیں جو ہے پورا ہوتی تھیں، لوگوں پر جو ہے خرچ کیا جاتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستقل بیت المال نہیں تھا۔ بیت المال اس لیے نہیں تھا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا فوری طور پر جو ہے خرچ کر دیا کرتے تھے، تقسیم فرما دیا کرتے تھے، کوئی بچتا ہوا نہیں تھا مال۔ یہاں تک کہ کبھی جو ہے مانگنے والے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتے، نبی علیہ السلام اپنے گھروں میں دریافت کرتے کوئی چیز موجود ہے، تو کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام وعدہ فرماتے اگلی مرتبہ جب مال آئے گا تم کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز بچتی نہیں تھی، جو کچھ آ رہا ہے سب کچھ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو بیت المال جو قائم ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور مدد فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اجتماعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس میں ایسے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ میں منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر منتشر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش